پچھلے سال بھی اس سمر کیمپ کے لگانے کا آغاز کیا گیا، تب میں موجود نہیں تھا، تو اس مسجد کے صدر محب العلماء میاں محمد اشرف وٹو صاحب، انہوں نے اس دفعہ جب میں یہاں پر آیا، گرمیوں کی چھٹیاں بچوں کو ہونے والی تھی، ان سے پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ ہمارا سمر کیمپ جو ہے یہ کامیاب کروا دیں، آپ کا جتنا خرچہ ہوگا ہم اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے اس وقت ان کو یہ بات کہی تھی کہ سمر کیمپ کے اندر 40 دن کا خرچہ 1 لاکھ کے قریب ہوگا، تو انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ آپ پروگرام جو ہے سمر کیمپ رہنے دیجئے، بلکہ انہوں نے داد دی اور ہمارے ساتھ مکمل طور پر تعاون کیا، جس کی بدولت آج یہ بچے آپ کے سامنے 40 دن کے اندر جو کچھ سیکھا، آپ احباب کے سامنے ان میں سے چند چیزیں کر کے دکھائیں گے کہ واقعی بچوں نے 40 دن کے اندر کچھ سیکھا ہے، ان کے 40 دن جو ہے وہ ضائع نہیں ہوئے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس 40 دنوں کے اندر اس 35 بچوں نے جو سمر کیمپ کے اندر موجود تھے نمازیں باجماعت ادا کی، ہماری مجلس کی، ہماری اس مرکز کی مسجد کو آباد کیا، ہمارے لیے یہی کافی تھا۔ ایک دن میں ظہر کی نماز پڑھی دوسری صف کے اندر، اور ایک چھوٹا بچہ جو ہمارے سمر کیمپ کا حصہ تھا اپنے سے بڑے بچے کو کہہ رہا تھا کہ نماز کے اندر پاؤں اس طرح ملاتے ہیں، نماز کے اندر ہاتھ اس طرح باندھتے ہیں۔ اس دن ہم نے شکریہ اللہ رب العالمین کا ادا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے جس مقصد کے لیے ہم نے یہ سمر کیمپ لگایا تھا، الحمدللہ ہمارا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے۔ یعنی ہم نے اس 40 دنوں کے اندر بچوں کے دن ضائع نہیں کیے، اپنی طرف سے جتنی کوشش ہو سکتی تھی سکھلانے کی کوشش تھی، جتنی محنت کر سکتے تھے اتنی محنت کی۔ ان بچوں کو سب کو معلوم ہے کہ ان 40 ایام کے اندر روزانہ کے طور پر انہیں فریشمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ جتنی ہماری استطاعت تھی ہم نے انہیں کھانے کے لیے بھی میسر کیا۔ اور بعض احباب کی محبت دیکھیے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بچے یہاں پر تعلیم و تعلم کا کام کر رہے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں، لوگ لاہور والے جو اکثرت لوگ ہیں وہ تب ہی تعاون کرتے ہیں جب ان کو کئی جگہ پر کسی جگہ پر کوئی کام کرتا ہوا نظر آئے۔ تو الحمدللہ ہماری اسی مسجد کے اندر، اسی مرکز کے اندر جب لوگوں نے دیکھا تو فریشمنٹ کے لیے ہمیں کسی کو کہنا نہیں پڑا، خود لوگوں نے تعاون کیا، بلکہ یہاں تک الحمدللہ لوگوں نے اپنے گھر سے کھانا بنوا کر کے بچوں کو کھلایا۔ الحمدللہ یہ ہماری کامیابی کی پہلی نشانی ہے۔ اور اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تفصیلات آپ احباب کے سامنے رکھی جائے، تمہید جو تھی وہ میں نے آپ احباب کے سامنے رکھ دی۔ اب بلا مختصر میں حمد اور تلاوت کا آغاز کرتا ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں۔ میں اپنی مجلس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتا ہوں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری شرجیل صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہمیں قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں۔ قاری شرجیل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے قاری شرجیل احمد خان جو ہمارے سینوں کو قرآن مجید کی تلاوت سے منور فرما رہے تھے. ہمارے سمر کیمپ کے اندر قرآن مجید کا جو نصاب تھا وہ 30واں پارہ آخری پاؤ تھا. اسی طرح اس نصاب کے اندر سورۃ الملک تھی، سورۃ البقرہ کا آخری رکوع اور اسی طرح سورۃ الکہف کا آخری رکوع. تو یہ الحمدللہ بچوں نے سب نے یہ یاد کیا ہے. تو ان میں سے چند ایک نمونے کے طور پر سورۃ الملک کے پہلے رکوع کے لیے دعوت دیتا ہوں بن عامر کو کہ وہ سورۃ الملک کا پہلا رکوع آپ احباب کے سامنے تلاوت فرمائیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. دوسرے رکوع کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قدرت اللہ کو کہ وہ آئے اور سورۃ الملک کا دوسرا رکوع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور
أأمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قرآن مجید کے نصاب سے آپ احباب کے سامنے سورۃ الملک بطور نمونہ بچوں نے پڑھی۔ اب اسی سمر کیمپ کے اندر بچے ہفتے کے اندر ایک دن پروگرام کیا کرتے تھے۔ اس پروگرام کے اندر تلاوتیں، نعتیں، ترانے اور تقاریر کی جاتی تھی۔ تو سارے بچے تقریباً نعت بھی پڑھ لیتے ہیں، ان میں سے اکثریت کا یہی حال ہے۔ سارے بچے یہی کہہ رہے تھے، ابھی میں اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہوں، 2-3 بچے آئے کہ صاحب ہم نے بھی تلاوت کرنی ہے، ہماری بھی تلاوت کروائیں۔ یعنی ہر بچے کو اتنا شوق پیدا ہو چکا ہے کہ ہم بھی اسٹیج پر چڑھ کر کے مائک پر جا کر کے تلاوت کریں۔ تو اسی پروگرام سے 2-3 بچے آپ احباب کے سامنے نعت پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں فہد مصطفیٰ کو کہ وہ آئے اور نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ احباب کو سنائیں۔ السلام علیکم۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں
لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا اگر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان خدا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہنن جب قرآن پڑھا سن کے کلام میں پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سرور جی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پہ جاری رہا لا الہ الا اللہ نعت کے لیے میں دوسرے بچے کو دعوت دیتا ہوں یوسف بن طارق کو کہ وہ آئے اور نعت کلام پاک آپ احباب کو سنائیں السلام علیکم نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجرے طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں غم امت تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا عمر کی جرت پہ جاؤں قربان آج کافر بھی ان سے ہے عمر کے
کالے رنگ کا جو کالے رنگ کا گلاب تیرا بلال آیا کمال آیا نبی تو سائن سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و اعلیٰ مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں ید بن کر خیال آیا کمال آیا. نعت کے لیے تیسرے بچے کو میں دعوت دیتا ہوں ریحان بن عمران کو کہ وہ آئے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ احباب کو سنائیں. السلام علیکم. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے در سے مبارک ہو سہے اردو صدا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القولین والثقلین محمد سید القولین والثقلین والفریبین من اور من ومن نجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وہ محمد فخر دو عالم بادشاہ انس و جہاں سرور کونین سلطان شاہ عرب ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم عرض کی جبریل نے شاہدی ہے محترم آپ کا تو کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل عالم نزغه وعلی مقدم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسماں میں
کوئی بھی مثال نہ ملے مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك غير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك غير الخلق كلهم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك غير الخلق كلهم تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك غير الخلق كلهم تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك غير الخلق كلهم ماشاءاللہ یہ تھے ریحان بن عمران جو آپ احباب کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ اب میں ترانے کے لیے دعوت دیتا ہوں حبیر بن عبد الرحمن کو کہ وہ آئے اور آپ احباب کے سامنے ترانہ پیش کریں۔ ہاں جی آواز السلام علیکم۔ دل میں شہادت کی تڑپ ہے آرزو تجھ سے ملوں اے میرے رب میری جستجو مر کر جیوں جی کر مروں پہنچوں میں جب تیرے سامنے پردہ ہٹا کر تو کہے کیوں کر کٹایا اپنا تن کہ ہر عضو سے خون بہے تب میں کہوں اے میرے رب یہ جان و تن تیرے لیے سب کچھ لٹا کر آ گیا تیری رضا کے واسطے دل میں شہادت کی تڑپ ہے آرزو تجھ سے ملوں اے میرے رب میری جستجو مر کر جیوں جی کر مروں شہادت رتبہ اولا محبت کے کرینوں میں یہ بھر کی آگے اب اس ساری بستی کے مکینوں میں وفا جس سے نبھاؤ گے اسی کے ساتھ جاؤ گے ہے یہ خوش خبریاں محبوب جا کے ہم نشینوں میں سلگتی ہے دعاؤں سے ہواؤں سے نہیں بجھتی محبت کی جو چنگاری جلی شہدا
کہ سینوں میں عہد پہ حمزہ و مصعب کہ عبداللہ کی شاہ دیکھو اے ہیرے لال ایسے لوگ مٹی کے دفینوں میں دل میں شہادت کی تڑپ ہے آرزو تجھ سے ملوں اے میرے رب میری جستجو مر کر جیوں جی کر مروں نہ ہو سوال اور نہ حساب نہ ہو گناہوں کا غبار ہو ساتھ پھر حورے بہتر اور ہو خوشیوں کی بہار میرے سر پر ہو تاج عظمت کا ہو چہرہ میرا پروقار رب کی غلافانی محبت دل میں ہو تب آشکار دل میں شہادت کی تڑپ ہے آرزو تجھ سے ملوں اے میرے رب میری جستجو مر کر جیوں جی کر مروں کھل جائے وہ جنت کے در ہو سامنے میرا اصلی گھر نہ دل میرا ہو اداس تب نہ غم زدہ شام و سحر اے رب تمہاری رحمتوں کا سلسلہ میری ذات پر ہو آرزو مرنے کے دل میں ہو تب دوبارہ تیز تر دل میں شہادت کی تڑپ ہے آرزو تجھ سے ملوں اے میرے رب میری جستجو مر کر جیوں جی کر مروں